قرآن کریم اللہ کی آخری اور لاریب کتاب ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس سے گلستان ایمان میں رنگ و بو ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس سے بوستان اسلام میں تر و تازگی اور رونق ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس سے چمنستان دہر میں نور اور روشنی، ضیاء اور ثنا ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس سے باغ عالم کی بہاروں میں نکھار ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے کمال کی فراوانیوں، جس کے جمال کی درخشانیوں اور جس کے حسن کی تابانیوں کے سامنے گزشتہ آسمانی کتب ماند پڑ گئی۔ قرآن کریم وہ نیل تاباں ہے، وہ آفتاب درخشاں ہے، وہ سراج منیر ہے جس کے ضو فگن ہوتے ہی، جس کے طلوع ہوتے ہی بس میں ہدایت کی روشن شمع اور محفل رشد کی فروزاں قندیلیں بجھ گئی۔ قرآن کریم وہ صحیفہ آسمانی ہے، وہ کتاب ربانی ہے جس نے سابقہ کتب سماویہ پر خط تنسیخ کھینچ لیا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو حقائق و دقائق کا خزینہ، علوم و معارف کا دفینہ اور حکم و اسرار کا گنجینہ ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو مکمل دستور، مدلل منشور اور راہ زندگی کا نور ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانی قافلے کی رہنمائی کے لیے ایک کامل و مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ آج 15 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی جس کی جوانی جو کہ تو ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف سے، تغیر و تبدل سے، کمی بیشی سے، ہر قسم کے شک و شبہ سے، ریب و ارتیاب سے بالا تر ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو انسانیت کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و ہدایت کے نور اور روشنی کی طرف لانے والی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو بھٹکے ہوئوں کو سیدھا رستہ دکھانے والی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا تک پہنچانے والی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلق، رب کے کلام کو باقی سارے کلاموں کے اوپر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود رب کائنات کو اپنی تمام مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میرے آقا فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس میں ماضی کی خبریں بھی ہیں، اس میں ماضی کی خبریں بھی ہیں اور آئندہ کے حالات بھی ہیں۔ وحکم ما بینکم، یہ وہ کتاب ہے جس میں حلال و حرام، جائز و ناجائز، ایمان و کفر اور حق و باطل کے فیصلے ہیں۔ قرآن کریم وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْنِ، یہ وہ کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ لَيْسَ بِالْحَزْنِ، یہ کوئی ناول اور افسانہ نہیں ہے۔ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، جس نے تکبر کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، کرسی کے نشے میں، عہدہ اور منصب کے نشے میں، خانگی اور چودراہٹ کے نشے میں جس نے اسے چھوڑ دیا، میرے آقا فرماتے ہیں رب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جس نے قرآن کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے میں ہدایت کو تلاش کیا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اور وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا ذکر ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ من قال به وَهُوَ الَّذِي لَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، یہ وہ کتاب ہے جس کی زبان کے ساتھ دیگر زبانیں مخلوط نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر چل کر نفسانی خواہشات حق سے باطل کی طرف مائل نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ الَّذِي لَا يَشْبَعُ
منہ العلماء، یہ وہ کتاب ہے کہ ہزاروں لاکھوں تفسیریں لکھنے کے باوجود علماء اس سے سیر نہیں ہوتے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، یہ وہ کتاب ہے جو بار بار دہرانے سے، بار بار پڑھنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی، کبھی انسان اکتاتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو وہ بھی بے ساختہ پکار اٹھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من قال بہ صدق، من عمل بہ اجر، من حکم بہ عدل، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا اسے وہ قابل انعام ٹھہرا، اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی گئی۔ میرے دوستو، قرآن کریم وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے ہزاروں زحمتوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ قرآن کریم وہ ہدایت ہے جس کا پانے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم وہ دوا ہے جو روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم وہ موعظت ہے جس کے لفظ لفظ میں نصیحتیں اور عبرتیں سموئی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں وہ نغمہ ہے جو روح کو سرشار کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں وہ حلاوت ہے جو دل کے سارے تار جوڑ دیتی ہے۔ قرآن کریم میں وہ طاقت ہے جو ایک نئے انسان کو جنم دیتی ہے۔ قرآن کریم میں وہ مقناطیسیت ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہر بات مختصر کرتا چلوں، ارے قرآن کریم دولت ہے